حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ويدعون أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم إن قلوب المخبتين إليك وأولها وسبل الراغبين إليك الشارع وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدا وباب الإجابة إليك مفتحا ودعوة من أجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقى لك مقاولا وعمال العاملين لديك محفوظا وارزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا صلوات اللهم صل على محمد. جمعہ کا دن بہت ہی مقدس بابرکت نعمتوں سے سرشار اور بہترین اصلاح نفس، تہذیب نفس اور اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح اور اپنی فیملی کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ذات خود جمعہ ہے۔ اور جمعہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے واجبات، محرمات سے بچنے کا طریقہ اور تقوی الہی پہ گفتگو، یہ وہ سارے جن کو انگریڈینٹس کہا جائے جمعے کے ہیں۔ یعنی جمعے کا حقیقی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ
اس میں اجتماعیت آتی ہے، اس میں لوگوں میں جمع ہونے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جمعے کا جو اصل فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ ہم اصلاح احوال کریں، زمانے کے حالات کو بھی جانیں، اس وقت جو ہے وہ صورتحال کیا ہے۔ ہماری گفتگو مولا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت، جسے زیارت امین اللہ ہے، اس سلسلے میں تھی، اور ہم اس منزل تک پہنچے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں جو شخص خضوع خشوع کرتا ہے اور خضوع خشوع رکھنے والے بندے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، شوق رکھنے والے، ان سب کے لیے اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اور اس دروازوں کے جتنے بھی مرید ہیں ان کی نشانیاں بھی واضح ہیں۔ معرفت رکھنے والوں کے دل شان جلالت سے خوف زدہ ہیں، اور جو دعا کرنے والے لوگ ہیں ان کی آوازیں بلند ہیں تیری بارگاہ میں۔ اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان کہ یہاں ایک کیا ہے، شہر الدعا ہے، یعنی دعا کا مہینہ ہے۔ جس طرح شہر التوبہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، شہر المغفرہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ بہت سارے نام ہیں۔ شہر التمحیص ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ شہر المرزوق ہے، یہ رزق و روزی والا مہینہ ہے۔ یعنی متعدد نام ہیں ماہ مبارک رمضان کی، اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی جلالت کی وجہ سے۔ اور آج جو گفتگو ہماری ہے وَعَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلَةٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آتا ہے اسے مزید عطائیں بھی عطا ہوتی ہیں۔ یعنی جب آپ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دنیا والوں سے مانگنے سے وہ چڑ جایا کرتے ہیں، لہٰذا منع کیا گیا ہے۔ دنیا والوں پہ توقع نہ رکھیں، دنیا والوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں، ان سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ ہر دم سوال کریں، ہر دم التجا کریں، ہر دم جو ہے اللہ سے مانگیں۔ اب جو مزید عطائیں ہیں خالص بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دیتا ہے جب بھی کوئی مانگتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو بار بار مانگتا ہے، اس سے بار بار مانگتا ہے، اسے وہ اور زیادہ عطائیں کیا کرتا ہے۔ یعنی جو خالص بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، انہیں بے انتہا عنایتیں اس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ جو عطائیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بھی انسان نہ حد کر سکتا ہے، نہ حساب لگا سکتا ہے کسی صورت میں بھی۔ سورہ نور میں آیہ بیوت ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یعنی کچھ اللہ کے گھر ایسے ہیں، یعنی یہ گھر کیا ہیں، یہ نور الہی ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے۔ آئے بیوت اس کو کہتے ہیں، اور ان کی بلندی کا بھی اعتراف کیا۔ یہ گھر ایسے ہیں، یعنی یہ بیوت، آئے بیوت جس کو کہتے ہیں۔ تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو بیوت ہیں یہ کون سے، کس کے گھر ہیں، کس کے گھر ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء اور مرسلین کے گھر ہیں۔ اس سے مراد جو ہے نا انبیاء اور مرسلین۔ تو کہتے ہیں کہ روایت میں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو سامنے گھر ہے
علی و بطول کا کیا وہ بھی شامل ہے اس میں، اس آئے بیوت میں؟ تو حضور نے فرمایا ہی افضلھا، یہ انبیاء اور مرسلین کے گھروں سے بھی زیادہ افضل گھر یہ ہے، یہ گھر ہے۔ تو یہ جو آئے بیوت ہے جس میں بات ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس گھر میں تو ایسے رہتے ہیں نہ کوئی تجارت نہ کوئی بیع و شراء، انہیں ذکر پروردگار سے کسی صورت میں بھی، یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں نہ کوئی کاروبار، جنہیں نہ کوئی خرید و فروخت، ذکر خدا سے یا نماز کے قیام سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہیں غافل نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کی آنکھیں اور انسان کا جو دل ہے وہ الٹ جائے گا اس دن سے۔ یہ ایسے ہیں، یہ ہستیاں ایسی ہیں۔ اس کے بعد جو اصل میں کیا ہے یہ، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ نے اسی عمل کی ان کو ایسی جزا دی ہے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے اور زیادہ ان میں اضافہ کیا ہے۔ اب کتنا اضافہ کیا ہے یہ تو اضافہ کرنے والا ہی جانے۔ ایسے ہے کہ ان کے ارادے کو اللہ نے اپنا ارادہ بنا دیا، ان کی منشا کو اللہ نے اپنی منشا بنا دیا ہے، یعنی یہ ہے ان کا یزیدہم من فضل واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرمایا کرتا ہے، یہ اس کی اپنی عطا ہے۔ لہٰذا وَعَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلًا، اور جو مانگتے ہیں نا ڈھنگ آتا ہے جو ان کو مانگنے کا، کیونکہ ہمیں ایک تو پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک عجیب چیز ہے، ہم مانگ سکتے نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس میں کیسے مانگنا چاہیے، مانگنے کا جو سلیقہ ہے، مانگنے کا جو طریقہ ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا، جس میں ہم بعد میں کبھی گفتگو کریں گے کہ کس طرح مانگا جائے، اس سے مانگنے کا کیا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ یہ گھر جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ گھر مرسلین کا گھر ہے، یہ گھر انبیاء کا گھر ہے، کہ جن میں ہمیشہ ذکر الہی مسلسل رہتا ہے، مسلسل ایسا مسلسل رہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی مصلی عبادت پہ ہوتی ہیں تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکا کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، جی ایسے، یعنی ایسے ہے۔ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، رزق ولایت دیا ہے۔ رزق کو فقط کھانا پینا تھوڑا ہوتا ہے، یہ بھی ہم اس مفہوم سے نکلیں، وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ رزق کھا لیا، اچھی افطاری کر لی یا اچھے لباس پہن لیا یا اچھی گاڑی رکھ لی، یہ رزق ہے، نہیں۔ رزق سب سے بڑا رزق جو ہے نا وہ رزق ولایت امیر المؤمنین ہے، سب سے بڑا رزق ہے، سب سے بڑا جو رزق ہے وہ ہے، یعنی ہمیں در اہل بیت اللہ نے دیا ہے، یہ بہت بڑا رزق ہے۔ اللہ نے ہمیں اس گھر کا نوکر بنایا ہے، یہ بہت بڑا رزق ہے۔ اس کو رزق دیا ہے کہ آپ آ گئے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ رزق۔ لہٰذا رزق اللہ نے نبوت کو بھی رزق قرار دیا، نبوت بھی رزق ہے، ہدایت بھی رزق ہے، ہدایت بھی رزق میں شمار ہوتا ہے، ولایت بھی رزق ہے، قرآن بھی رزق ہے، اہل بیت اطہار بھی رزق ہے، یہ سارے کے سارے رزق کے جو ہے نا وہ ایسے ہیں۔ اور جتنے بھی رزق ہیں، ارزاق جس کو کہا جائے، رزق جتنا بھی کہا جائے، رزق کے جتنے بھی شعبے ہیں
سارے کے سارے حاصل ہوتے ہیں اہل بیت کے صدقے، بے شک جس وجہ سے کہ وہ رزق کی اصل بھی ہیں، وہ رزق کی فرع بھی ہیں، وہاں سے جو ہے حاصل ہوتے ہیں۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جب چاہیں بہشت ان کے لیے، ان کے پاس مزید عطائیں ہیں، مزید عطائیں ہیں۔ لہٰذا رزق کا اب ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے رزق میں اضافہ کیا جائے؟ رزق یعنی پروویژن، سسٹیننس، کس کو جو ہے نا کس طرح ہم رزق کو جو ہے نا وہ اضافہ کریں۔ اس کے لیے کئی طریقے ہیں رزق کو اضافہ کرنے، بہت سارے۔ اگر چاہتا ہے کہ انسان اپنے رزق کو اضافہ کرے، رزق میں اضافہ کرے، اس کا جو پروویژن ہے اس میں پروویژن میں جو ہے نا اس کو انکریز کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کے لیے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا کرتا ہے، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، حسن خلق رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی رکھتا ہے، نیکی کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب میں ان کی مثالیں دوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر خدا کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو کیا ہے؟ اللہ اضافہ کرے گا، اللہ زیادہ دے گا، زیادہ دے گا، زیادہ دے گا۔ یعنی امیر المومنین پہ شکر کرو گے تو اللہ امام حسن دے دے گا، امام حسن پہ شکر کرو گے تو اللہ امام حسین دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر جمال مصطفی امام حسن عسکری پہ شکر کرو گے تو اللہ ایسی عطا کرے گا کہ جو تا قیامت رہنے والی۔ سبحان اللہ۔ شکر کرو، شکر کرو، شکر۔ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے کہ شکر کا موقع، اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے اس پہ شکر کرنا، یہ شکر کا موقع۔ وہ ایک تھے، انہوں نے اقتصادی حالات بھی ٹھیک نہیں تھی، جاتے تھے نجف سے کربلا پیدل، جزاک اللہ۔ تو اب ان کی اقتصادی حالت نہیں تھی ٹھیک، گھر کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جو جوتے چل رہے تھے تو وہ بھی سارے پھٹے ہوئے، وہ اسی طرح پاؤں زخمی۔ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ کیا کیا؟ گھر کی حالت دیکھیں تو یہ ہے، اقتصادی حالت دیکھیں تو یہ ہے، تو یہ جوتے یہ ہیں، جا رہا ہوں تیرے ولی برحق کی خدمت۔ پھر ایک دم خیال آیا، کہا کہ کتنی بڑا میں نے وہ کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں علی جیسی ولایت دی ہے، اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے، اللہ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں۔ وہ اللہ کے بہت بڑے مجتہد کہتے ہیں فوت ہوئے نا، تو اس کے بعد کسی اپنے شاگرد کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ، یہ جو فقہ کے درس پڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ وہ کرتے۔ انہوں نے کہا اور تو کچھ صحیح کام نہیں آئی، لیکن وہ جو جملے تھے نا وہ بڑے کام آئے، واہ واہ۔ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اہل بیت کا گھر دیا ہے، تیرا شکر ہے تو نے قرآن دیا ہے۔ یہ بہت بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ کیا ساری کیا؟ شکر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جو ہم ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کا اجر جو ہے نا بہت پورا اجر، نہ فقط یہ ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کے فضل میں اور زیادہ اضافہ کرے، فضل پروردگار۔ بہت ساری آیات ہیں، اگر میں ان سب کو پڑھوں تو پھر اس کے لیے تو مطلب آپ کو سمجھانے کا یہی ہے کہ جب شکر پروردگار کریں گے، اچھا عمل کریں گے، ایمان لے کے آئیں گے، اللہ آپ کے اس فضل میں اضافہ کرے گا۔
حدیث میں ہے کہ الارزاق مقسومۃ وللہ فضل یقسمہ من طلوع الفجر الی طلوع الشمس وذلک قولہ واسألوا اللہ من فضلہ. اللہ رزق جو ہے نا صبح بھی تقسیم کرتا ہے، بالخصوص صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مسلسل رزق کی تقسیم ہوتی ہے، مسلسل مانگنا چاہیے. اسی وجہ سے مکروہ ہے سونا صبح طلوع فجر سے آفتاب تک، جب تک سورج نکلنے سے پہلے سونا مکروہ ہوتا ہے. مکروہ کا مطلب یہ نہیں ابھی کچھ ہو گیا تو خواہ جو ہے نا اس کو وہ نہیں کریں، یعنی کوئی حرام نہیں ہے. بعض ممکن ہے تھکا ہوا ہے، اتنا سفر کر کے آئے، وہ سو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہم ایک جگہ بہت وہ سفر پہ تھے، اب رات بھی اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے دکھاتے ہیں، آج کل وہ یہاں آئے ہوئے ہیں یورپ سے، تو ابھی 20 منٹ باقی ہیں سورج نکلنے سے. ٹھیک ہے ہم 20 منٹ مزید جو ہے نا انتظار کریں. تو اگر کوئی مثلا فرض کیا سو بھی گیا ہے تو وہ مکروہ ہے، یعنی اب ہر انسان کی حالات جو ہے نا وہ سچویشن مختلف ہوتی ہے، یعنی ویسے نارمل حالات میں جو ہے نا وہی ہے. بہت خوبصورت حدیث نقل کی ہے شیخ صدوق نے، بہت خوبصورت ہے، اور اس میں سارے جتنے بھی رزق میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں نا ساری مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الا انبئکم بعد ذلک بما یزید فی الرزق، کیا میں تمہیں بتاؤں کن چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اب انہوں نے کہا قبلہ آپ بتائیے، رزق میں تو اضافہ چاہیے، رزق میں اضافہ چاہیے، اب آپ فرمائیں کس طرح ان چیزوں میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کیا ہیں؟ فقال الجمع بین صلاتین یزید فی الرزق، نماز کو ملا کے پڑھنا، یہ جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں، الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق، یعنی جمع بین الصلاتین. یہ خود سیاستہ میں ایک باب ہے پورا جس کا نام ہی جمع بین الصلاتین ہے، یہ صحیح مسلم ہے جس کا نام جمع بین الصلاتین ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہے نا جمع کر سکتے ہیں ظہر و عصر، مغرب و عشاء. اس میں وہ حدیثیں بھی ہیں کہ حضور نے سفر سے ہٹ کر بھی جمع بین الصلاتین، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی. مولا کیا فرماتے ہیں؟ الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق، صلاتین کو جمع کرنا، یعنی جس طرح ہمارا جو ہم طریقہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت، یہ جمع بین الصلاتین کیا ہے؟ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک آدمی سے پوچھا تم شیعہ کیوں ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا کام کپڑے کا ہے، ادھر سے میں دکان کھولتا ہوں نا زور کے ٹائم، تو جب جاتا ہوں صحیح سامان ٹھیک رکھا، اس کے بعد زور کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، دوڑ کے جاتا ہوں مسجد، واپس آتا ہوں ابھی وہ تھان وغیرہ ٹھیک رکھتا ہوں، پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آ کے وہ سامان ٹھیک کر کے رکھتا ہوں، پھر مغرب کا ٹائم. انہوں نے کہا کہ سارا دن تو میں یہ لپٹی میں گزارتا ہوں. تو جی تو میں تو اس وجہ سے ہوں شیعہ، یعنی اصل میرا باہر کے حوالے کہ وہ اپنے الگ ہے. تو الجمع بین الصلاتین یعنی نماز کو جمع کر کے اکٹھا کر کے پڑھنے سے، اکٹھا کا مطلب یہ نہیں کہ 8 رکعت ہم کو اکٹھی پڑھتے ہیں، یعنی جمع صلاۃ. اس کے بعد جو ہے نا جو آپ کی ظہر نماز ہو گئی ہے، عصر نماز ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز، یہ کیا ہے؟ جمع بین. تاکیبات ہیں، آج ظاہر ہے کہ وہ روزہ ہوتا ہے تھوڑی سی ہم وہ کر دیتے ہیں، ترخیص کرتے ہیں. تو الجمع بین الصلاتین پہلی چیز یہ. دوسرا کہ بتعقیب بعد الصلاۃ و بعد العصر یزید فی الرزق، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھنے سے بھی رزق زیادہ ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 2 چیزیں ہوں گی. وصلۃ الرحم تزید فی الرزق، صلہ رحم کرنا
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے دوستوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک چیز رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے ہاں جی وہ اسی طرح نہ بڑا کیتا ہے پر ایک کوئی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا، ختم ہو گئی بات۔ فریضہ آپ نے اپنا ادا کر دیا، تمام ہو گئی بات۔ کبھی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے عزیز دشمن بھی ہیں نا، ان سے سلام دعا مت چھوڑیں، سلام دعا رکھیں ان کے ساتھ، سلام ہی رکھیں، ایک ہیلو آئے کر دیں، فون کر دیں، کبھی ان سے عید آ رہی ہے، روزے آ رہے ہیں، ہاں ماشاءاللہ کوئی کسی چیز۔ آپ کے فون کرنے سے، آپ کے سلام کرنے سے کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں آنے والی ہے، یاد رکھو۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو جھکتا ہے۔ جتنے درخت پھل دینے والے ہوتے ہیں، میں وہ شعر نہیں پڑھتا ورنہ وہ شعر بھی مجھے وہ جی اچھا، جتنے پھل نہیں دیتے سیدھا اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑے ہوئے۔ پھلدار درخت ہمیشہ ان میں جھکاؤ رہتا ہے، جھکاؤ رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحم۔ صلہ رحم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی۔ وَكَسْحِ الْفِنَاءِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو جھاڑو لگانا ہے، اسی طرح بعض جو ہے نا وہ گند جمع کر کے ایک کونے میں رکھتی ہوں، نہیں، اس کو صاف کریں، جی سین صاف کریں، اپنے گھر کے کونے صاف کریں، جالے پڑے ہوئے ہیں اس کو ہٹائیں، جی اس سے کیا ہوتا ہے؟ صفائی ستھرائی سے رزق میں کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 4 ہو گئی۔ وَمَوَاسَاةُ الْأَخِّ فِي اللَّهِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، اپنے دینی بھائیوں کی مدد کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنے مواسات کے ایک معنی، اس کو سادہ الفاظوں میں اگر میں سمجھاؤں لفظوں میں، تو فرض کیا کہ ایک مومن ہے، پریشان ہے اقتصادی لحاظ سے، اور آپ کے پاس ہیں 50 پاؤنڈ یا آپ کے پاس 100 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 50-50 کرتے ہیں، آپ کو بھی چل جائے کام، میرا بھی چل جائے۔ اس کو کہتے ہیں مواسات۔ مواسات میں یہ نہیں کہ ہاں میں ذرا ابھی خمس نکالوں نا اس میں سے 20 پاؤنڈ، تو آپ صحیح ہے، اچھا 10 پاؤنڈ یہ لے لیں، نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ خمس نکالا تو آپ نے اپنا واجب ادا کیا، کون سے احسان کیا ہے آپ نے، اس کو مواسات نہیں کہتے۔ صدقہ دے دیا کسی کو، ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ہاں میں صدقہ دے رہا ہوں جی، اچھا صدقہ دے رہے ہو تو آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی کو کہیں نا میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، وہ لے گئی نہیں، ہاں وہ کہیں گے صدقہ، یہ بڑا صدقہ دینے والا ہے، چل جا، وہ آپ سے صدقہ نہیں لے گا۔ آپ اس کو وہی صدقہ، آپ نیت آپ کی ہے، آپ اس کو ہدیہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے، آپ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں یہ زکوٰۃ ہے، یہ خمس ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، آپ اپنی نیت کریں، تمام، اس کو کچھ نہیں کہیں۔ ابھی مثلا بعض کی فیملیز اس میں مشکل میں ہیں اور روزوں کے سلسلے میں اور حالات مختلف ہیں، آپ اپنی اس فیملی کو قریب لوگ ہیں ان کو آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں، اور اس میں ٹھیک ہے ابھی نیت نہ کریں اس کی، کس کی؟ جی فطرے کی۔ جب چاند نظر آئے تو آپ نیت کر لیں، میں نے بھیجا تھا آپ کو افطاریوں کے لیے، چلیں پہلے قرضے کے نام سے دے دیں یا ویسے اس جو ہے نا اس میں جب یعنی فلیکسیبلٹی بہت، اگر ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے وے آؤٹ بہت سارے دیے ہیں، بہت زیادہ ایکسس دیے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی میں۔ تو کتنی چیزیں بتائیں میں نے؟ والبکور فی طلب رزق یزید فی الرزق، صبح سویرے کام کے لیے جانا، صبح سے جناب زور تک سوئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جناب، صبح جاؤ کام کرو، صبح جا کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صبح سویرے آوازیں دیتے تھے، فرمایا جاؤ جاؤ الی عزتکم، جاؤ اپنی عزت کی طرف جاؤ، عزت، کام کو عزت کہتے تھے، عزت کی طرف جاؤ۔ ایک یہ ہے، کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ والاستغفار یزید فی الرزق، یہ میں 6 فقط کہہ نہیں رہا، میں بعد میں سنوں گا بھی آپ سے جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والاستغفار یزید فی الرزق،
استغفار کرنے سے بھی کیا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. استغفار کرنے کے بہت فائدے ہیں. آپ ایک سجدہ کرتے ہیں نا، سجدے کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو تب کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب. آپ نے کون سا کیا ہے گناہ کے جو استغفار کر رہے ہیں آپ؟ استغفار گناہوں پہ نہیں ہوتی ہے، استغفار عطاؤں پہ ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. بات نہیں سمجھے؟ استغفار ہمیشہ عطاؤں پہ ہوتی ہے. یعنی کیا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے تھا نا میں نہیں کر سکا، اسی وجہ سے ہے. یعنی جب وہ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں، یا عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا نا اس طرح ادا نہیں ہوا. استغفر اللہ ربی. یہ ہے مفہوم. یہ ہے استغفار کو گناہوں پہ تھوڑی ہوتی ہے ہمیشہ کہ استغفار جو ہے نا گناہوں پہ ہوتی نہیں. استغفار اس کی عطاؤں پہ ہوا کرتی ہے. اس کی عطائیں کتنی ہیں. اب یعنی کیا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے میں نے جو سر اٹھایا ہے نا یہ بھی تھوڑی دوری آ گئی ہے، لہٰذا استغفر اللہ ربی بات. سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ یعنی اس ایک لمحے کے لیے بھی جدائی کیا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، بندہ نماز پڑھے استغفار کر رہا ہے، سجدہ کیے ہیں اس نے، سر اٹھایا استغفر اللہ ربی. استغفار کیا کرتی ہے؟ استغفار سے رزق اضافہ ہوتا ہے. واستعمال الامانت یزید فی الرزق. امانتوں کا صحیح طریقے سے خیال رکھنا. امانت کسی نے رکھی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے جناب جان دے نہیں، امانتوں کا خیال رکھیں. امانتوں کے صحیح طریقے سے خیال رکھنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ وقول الحق یزید فی الرزق. حق بات کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. حق بات آپ نے کر دی ہے، حق بات اس میں آدمی کہے کہ اچھا مولانا صاحب ہیں گل کر سانا تو پتہ نہیں کیا ہو جاسی، پتہ نہیں بلانا نے نہیں بلانا ہے فلانا، اس کے رزق میں کمی آتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو امر بالمعروف سے ہمیشہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ، اس وجہ سے کہ کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. قول الحق یزید فی الرزق. سچی بات کرنا، حق سچ بات کرنے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آتی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَإِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. مؤذن اذان کہہ رہا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، مکروہ ہوتا ہے اذان کے ٹائم باتیں کرنا. جس طرح اقامت کے دوران بھی، اقامت کے دوران ہی مکروہ ہے، بلکہ چاہیے یہ کہ دوبارہ اس اقامت کو کہا جائے. یعنی یہ بھی یہ مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے. اسی وجہ سے اگر کوئی اذان کہتا ہے تو ساتھ مثلا انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کیا کریں؟ اس کا تکرار کریں، یہ اللہ اکبر اشہد، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تکرار کرنا، اس کے ساتھ کیا ہے پیچھے پیچھے پڑھنا. وَإِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ. جواب دینا مؤذن کا، یزید فی الرزق. وَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي الْخَلَاءِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. انسان ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، وہاں بعض موبائل کو وہیں لے کے جاتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں وہاں پر، بہت مکروہ ہے، مت کریں موبائل کو، نہ لے کے جائیں اس میں ٹوائلٹ میں. گیم کھیل سکتے. اب ہمارے پاس ایک مہمان آئے، وہ پتہ نہیں آدھے گھنٹے ٹوائلٹ میں باتیں کرتے رہے. وہ نہیں ہے، مکروہ ہے. ٹوائلٹ میں باتیں نہیں کریں، ٹوائلٹ میں باتیں کرنا جو ہے نا مکروہ ہے. ٹوائلٹ میں خاموش رہنا، بات نہ کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنے؟ وَتَلْكُ الْحِرْصِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. لالچ کو چھوڑنا بھی اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بجا لانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. وَاجْتِنَابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. اور جھوٹی قسم نہ کھانے سے، جھوٹی قسم نہ کھانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے.
قسمیں نہیں کھائیں حضور بعض جو ہے نا وہ قسمیں ہمارے بعض ایریے ہیں وہ ہر بات پہ قسم کرتے رہے. وہاں پہ جو یہ جاتے ہیں نا دبئی وغیرہ سعودیہ وغیرہ اور انہیں عربی کچھ نہیں آتی واللہ جو ہے نا وہ بہت آتی واللہ جو ہے نا ان کو یعنی فضول قسم کی قسمیں جو ہے نا وہ کھانے سے بھی وہ کیا ہے رزق میں کمی آتی ہے. جی والوضوء قبل طعام یزید فی الرزق کھانے سے پہلے وضو کرنا وضو کر کے کھانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جب وضو کریں کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے وضو کریں وضو کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. وَأَكْلُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخَوَانِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ اور جو خوردے ہیں کھایا آپ نے اسی طرح نہیں روٹیوں کو پھینکتے ہیں جس طرح جو ہے نا افطاری جائز نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کے ٹوائلٹ کے سائڈ پہ بھی آپ کی روٹی پڑی ہوگی تو اس کا بھی اسلام نے حکم دیا کہ اس کو بھی کھاؤ اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ضائع کرتے ہیں آپ روٹیوں کو الگ رکھیں اور اس کے جو ہے نا وہ ضائع نہیں کریں بن میں نہیں پھینکیں گناہ ہے. یعنی بہت زیادہ حتیٰ کہ روٹی کے اوپر کوئی چیز رکھنے بھی مکروہ ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ پلیٹیں رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کریں وہ چاہے یہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ احتیاط فرمائیں کیا ہے وَأَكْلُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخَوَانِ یعنی کہ جو یہ دسترخوان ہے دسترخوان سے جو خوردے چھوٹے چھوٹے وہ ریزے بچ جاتے ہیں ان کو کھانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں کچھ بھی نہیں. وَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 30 مرہ اور جو شخص ہر روز 30 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ اب یہ تو کہتے ہیں نا 30 پیچھے تو بھول گئے ہیں پتہ ہے مجھے جی کیوں کہہ رہا ہے 9 کہہ رہے ہیں کوئی 10 کہہ رہا ہے کوئی 5 کہہ رہا ہے کوئی یعنی یہ تو حالت ہے ہم لوگوں کی. جو 30 مرتبہ سبحان اللہ کرتا ہے دفع اللہ عز وجل عنہ 70 نوعا من البلاء. 30 مرتبہ کتنی مرتبہ کیا پڑھتا ہے سبحان اللہ پڑھتے کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے 30 اچھا 30 مرتبہ پڑھنے سے اللہ 70 قسم کی مصیبتیں اس سے ٹال دیتا ہے. ایسرھا الفقر سب سے جو کمزور ہے وہ فقر و فاقہ ہے تنگ دستی ہے. یعنی تنگ دستی سے جو ہے وہ روزہ اور اسی طرح یہ جو ہے انسان کے فقر ہے فاقہ ہے 30 مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے تو یہ جو ہم نے کو 15 کے قریب آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے رزق میں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق و روزی میں اضافہ ہو تو کم از کم جو ہے نا وہ 30 اب فرض کیا کہ آپ ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے سبحان اللہ پڑھنے کی تو آپ 5-10 مرتبہ ابھی پڑھ دیں 5-10 مرتبہ بعد میں پڑھ دیں 5-10 مرتبہ. حضور بھی جس محفل میں بیٹھتے تھے کم از کم 25 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی تھی. ہر سیٹنگ میں کم از کم جو ہے نا وہ اتنی دفعہ استغفار پڑھتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بہت زیادہ تاکید ہے 70 مرتبہ استغفار. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے پھر فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کو بعض سختیاں کرتے ہیں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں پھر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں عجیب و غریب ہیں یعنی بعض اور بھائی یہ پیسے اللہ نے آپ کو دیے ہیں بچوں کے اوپر خرچ کرو ان کے اچھا مکان ہونا چاہیے ان کی اچھی وہ اس میں ڈر پہ وہ کیا کہتے ہیں جو وہ باکس روم اس میں جو ہے نا وہ رکھ کے ان کی تعلیم کیا ہے ان کے وہ دوسرے ہیں اور ادھر جو ہے مربے بنا رہے ہیں جناب. ایک آدمی ہے میرے پاس وہ اتنا میں نے جگہ لی ہے اور بچے جو میں نے کہا تم نے جو کچھ کیا ہے نا ادھر کیا ہے ان کو وہ نہیں دیا ہے اور ادھر جا کے مربے کو کیا کرنا ہے تم نے آپ کے مربے یہی آپ کی اولاد ہے اس کو ٹھیک رکھو اس کو اولاد کا اپنے جو ہے صحیح معنوں میں اس کی تعلیم کا تربیت کا انتظام کرو. یہ آپ کے مربے ہیں یہ آپ کا بینک بیلنس ہے یہ آپ کا پورا بینک ہے. یعنی کیا ہے کہ اسلام نے اس طرف کیا ہے. افضل المیراث کہا ہے کہ سب سے بڑی میراث آپ کی وہی ہے آپ کے یہ بچے ہیں. اس طرح کوئی سختی نہ کریں ان کے اوپر ان کو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے زید فی رزق. جی حضور فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام
اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ان البر یزید فی الرزق، نیکیاں کریں، نیکیاں کریں، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. صلۃ الارحام تحسن الخلق، یعنی کیا ہے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وفی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق. اخلاق جتنا زیادہ آپ کا اچھا ہوتا ہے نا، رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو مواعظ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمیں نصیب فرمائے، اور اب سب کو صحت دے، سلامتی دے، افات ولیات سے محفوظ فرمائے، رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. بہترین کلام اللہ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى والشمس وضحاها المتقين عن امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وعلى سیدۃ الجلیلۃ الرضیۃ المرضیۃ سیدۃ نساء العالمین. وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة ثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. بہت بڑا جو میسیج ماہ مبارک رمضان کا ہے، اس میں ایک صلہ رحم ہے. صلہ رحم اپنی فیملی، اپنے والدین، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے احباب، اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار، محبت، حسن سلوک، یہ چیز اسلام نے جو ہے نا ہمیں بتائی ہے. آداب معاشرت، اور اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. بالخصوص اس کا جو انفاق ہے، اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. گھر سے شروع ہوتا ہے. اور میں پچھلی اس جمعے میں کہا، مجھے اچھے لگے، بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو پچھلی سنائی ہے کہ جو سب سے بہترین صدقہ آپ کا وہ ہے کہ جو آپ اپنے ان رشتہ داروں کو دیتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں. سبحان اللہ. حدیث ہے یہ، یعنی حدیث. تو یہ وہ پوچھا کہ ہم کسی واسطے کے ذریعے ان تک پہنچے، ڈائریکٹ دیں گے تو جانے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ واسطے کے ذریعے کر دیں. میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ جو دل ہے نا، دلوں کو بہت راہ ہوتی ہے. یہ دل بہت ملائم ہو جاتے ہیں. آپ جب نیکی کام کسی کے بارے میں آپ نیک سوچتے ہیں نا، جب اس کا بذات خود اس نیکی سے اس کا دل مولڈ ہو جاتا ہے. دل آپ کی طرف جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں، میں نے پہلے کہا ہے
کہ آپ اپنے جو بھی عطیہ ہے، جو بھی آپ کا سلسلہ ہے، جو آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ فقط نیت کریں گے۔ آپ کی نیت کا تعلق آپ کے لفظوں سے بھی نہیں ہے۔ یعنی میں کہوں گا، آپ مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہ میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں جی واجب قربتاً، کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں آ کے میں 4 رکعت پڑھتا ہوں قربتاً، بس کافی ہے، یہی ضرورت نہیں ہے کہنے کی۔ لفظوں کا نیت لفظوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، نیت دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دل کے ساتھ ہے۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہنے کی بھی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کوئی ضرورت نہیں، آپ کسی کو کہیں صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہوں میں، یہ تمہیں دے رہا ہوں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا ہاتھ دیا ہے، بس یہی سب چیزیں بول رہی ہیں۔ اس وجہ سے کوئی ضرورت نہیں۔ فرض کیا کہ کیا مسئلہ پوچھا کہ اگر ہمارے پاس رشتہ دار بڑے دشمن ہیں، لیکن اگر ہم ڈائریکٹ کریں گے مدد تو وہ ہم سے لیں گے بھی نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ بھی دکھائیں تھوڑا سا، تو ہم اگر انڈائریکٹ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے نا وہ قابل قبول ہے، اور اس میں کسی صورت میں جو ہے نا وہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ زمانے کے حالات اس وقت بہت دیگر گون جا رہے ہیں، حالات بہت گڑبڑ جا رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے حالات بھی، یہاں پہ حالات بھی بدل رہے ہیں، اور اس میں کافی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی جو سیفٹی ہے، اپنی سیکیورٹی ہے، اس سلسلے میں بھی ظاہر ہے کہ حالات فقط یہاں کے نہیں ہیں، حالات پوری دنیا کے اسی طرح ہی ہیں۔ پوری دنیا میں بھی پاکستان افغانستان کا مسئلہ دیکھیں، ایران امریکہ کا مسئلہ دیکھیں، اور دنیا کے جتنے مسائل ہیں یہ تو چل رہے ہیں۔ اور اس میں ہماری جو یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ جو علی والے ہیں نا مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہتے ہیں، مظلوموں کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مظلوموں کا ناصر بنائے اور ظالموں کے خلاف احتجاج کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔